بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ پاکستانی ایٹمی پروگرام کی کہانی کے سلسلے میں کل ایک ویڈیو بنائی تھی، آج اس کا دوسرا حصہ۔ سن 1967 میں جب صدر ایوب خان فرانس کے دورے پر آئے تھے تو اس موقع پر فرانسیسی صدر چارلس ڈی گال نے پاکستان میں جوہری ری پراسیسنگ پلانٹ کے تعمیر کی پیشکش کی تھی، لیکن پاکستان کے صدر ایوب خان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ یہ مشورہ ان کے چیف آف اسٹاف جنرل یحییٰ خان نے صدر ایوب کے اعلیٰ سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام اور منصوبہ بندی کمیشن کے نائب سربراہ ایم احمد نے دیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جو سن 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے دو لخت ہونے کے بعد برسر اقتدار آئے تھے اور جنہوں نے پاکستان کی جوہری قوت بنانے کی منصوبہ بندی شروع کی تھی۔ صدر کے عہدے پر فائز ہونے کے فوراً بعد بھٹو نے ایران، ترکی، مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر اور شام کا طوفانی دورہ کیا تھا۔ اس دورہ کے دو اہم مقاصد تھے۔ ایک مقصد مسلم ممالک سے تجدید تعلقات تھا اور دوسرا پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے مسلم ملکوں کی مالی اعانت حاصل کرنا تھا۔ دمشق میں اپنے دورے کے اس سلسلے کے اختتام پر ذوالفقار علی بھٹو نے شام کے صدر حافظ الاسد سے کہا تھا۔ ان کا یہ دورہ نشاط الثانیہ کے سفر کا آغاز تھا اور پاکستان کی مہارت اور مسلم ممالک کی دولت سے عالم اسلام جوہری قوت حاصل کر سکتا ہے۔ اس دورے کے فوراً بعد انہوں نے سن 1973 میں پاکستان کے جوہری اسلحہ کی صلاحیت حاصل کرنے کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے جوہری توانائی کمیشن کے سربراہ کو تبدیل کیا اور اعلیٰ سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام کو برطرف کر کے ہالینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان بلا لیا۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے انہوں نے فرانسیسی حکومت کو جوہری ری پراسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پرانی پیشکش کی تجدید کے لیے آمادہ کیا۔ بھٹو جوہری پروگرام میں جس تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اسے امریکہ نے قطعی پسند نہیں کیا اور اس زمانے کے امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے تو کھلم کھلا دھمکی دی تھی کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی ری پراسیسنگ پلانٹ کے منصوبہ پر اصرار کیا تو وہ نہیں رہیں گے۔ لیکن بھٹو نے جوہری صلاحیت کا جو پروگرام شروع کیا تھا اس پر تحقیقی کام جاری رہا۔ پاکستان کے سائنسدانوں نے کہوٹہ کی تجربہ گاہ میں سن 1974 میں یورینیم کی افزودگی کا کام شروع کیا۔ ان کی محنت سن 1978 میں رنگ لائی اور سن 1992 تک وہ 90% افزودگی کے قابل ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان کے جوہری سائنسدانوں نے سن 1984 میں جوہری بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی اور انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے کہا تھا کہ وہ کھلم کھلا پاکستان کی طرف سے جوہری بم کی تیاری کے عزم کا اعلان کریں، لیکن ان کے امریکی نواز وزیر خارجہ
اور دوسرے وزیروں نے سخت مخالفت کی۔ آخر کار مئی سن 1998 میں جب بھارت نے جوہری تجربات کیے تو پاکستان کے لیے کوئی چارہ نہ رہا، وہ بھی جوہری تجربات کرے، اور یوں پاکستان بھی جوہری طاقتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔